बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत के छठे साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दुनिया भर के बड़े बड़े बादशाहों के नाम खतूत इरसाल फरमाए। इसमें कहा गया कि इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे और दोहरे अजर के मुस्तहिक करार दिए जाओगे, वरना दूसरी सूरत में तुम्हारी कौम के इस्लाम कबूल ना करने का गुनाह तुम्हारे ऊपर भी होगा। इसके बाद आयत नंबर 64 लिखी गई और खतूत के आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक लगाई गई। ये खतूत जामियत व इख्तिसार के हसीन इम्तजाज का अजीम शाहकार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 हिजरी के इब्तदाई दिनों में एक ख़त शाह मिस्र व अस्कंदरिया को लिखा, जिसका नाम जुरे बिन मती किब्ती था और इसका लक़ब मकूकस था। हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके पास भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेकर हज़रत हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाह मकूकस के दरबार में पहुँचे और मतानत के साथ उनको जाकर कहा, ए शाह मकूकस, आपसे पहले इस मुल्क में एक शख्स गुज़रा है जो अपने आप को रब आला समझता था। अल्लाह ने इसे निशान इबरत बना दिया, लिहाजा दूसरे से इबरत हासिल करो, ऐसा ना हो कि दूसरे तुमसे इबरत हासिल करें। इस मौका पर मकूकस और हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान मुकालमा हुआ जो हाजिर खिदमत है। मकूकस, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताइए, क्या वो अल्लाह के नबी हैं? हातिब बिन अबी बलता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो नबी ही नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल भी हैं। मकूकस, अगर वो वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो फिर क्या वजह है जब उनकी कौम ने इन्हें अपनी बस्ती मक्का से निकाला तो उन्होंने इसके लिए अल्लाह के अजाब की बद्दुआ क्यों नहीं की? हातिब बिन अबी बलता, क्या आप ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का रसूल नहीं मानते? मकूकस, बिल्कुल मानते हैं। हातिब बिन अबी बलता, तो फिर आप बताइए कि जब उनकी कौम ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया और इन्हें सूली देने का इरादा किया और फिर अल्लाह इन्हें आसमान पर उठाकर ले गया, तो उन्होंने इस बात की दुआ क्यों नहीं की कि इनका रब बनी इसराइल को हलाक कर दे? शाह मकूकस, आप एक हकीम अक्लमंद आदमी हैं और एक हकीम दाना आदमी की तरफ से आए हैं। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये तोहफे आपके साथ भेजता हूँ और ये निगहबान माबूर नाम था जो आपके इलाके तक आपकी निगहबानी करेंगे। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त का जवाब लिखवाया जो इस तरह था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हुजूर मनजानब मकूकस अज़ीम अलकिब्त, अम्माबाद, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रामी नामा पढ़ा और जो कुछ इसमें तहरीर था और जिसकी आपने दावत दी, मैंने इसे समझ लिया है। मैं जानता हूँ एक नबी ने आना था, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसका ज़हूर मुल्क शाम से होगा। बहरहाल मैंने आपके कासिद की इज़्ज़त की है। मैं आपकी तरफ 2 कनीज़ मारिया और सीरीन को भेजता हूँ जो किब्त में अजीम अल मर्तबत हैं, और कुछ लिबास तोहफ़ भी पेश खिदमत करता हूँ और खच्चर भी आपकी सवारी के लिए रवाना कर रहा हूँ। आप पर सलामती हो। ख़त के हमरा चंद तोहफ़ भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजे, जिनमें 2 कनीज़ मारिया किब्तिया और उनकी बहन सीरीन भी थी। इसके अलावा एक ऊँट, एक सफ़ेद रंग का खच्चर, एक नेज़ा, कीमती लिबास, कीमती खलत और 1000 मस्काल सोना शामिल था। बाज़ रिवायात में ये भी मिलता है कि शाह मकूकस ने एक मालिज भी साथ भेजा, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहकर वापस भेज दिया कि हम लोग सख्त भूख के वक्त खाना खाते हैं और अभी भूख बाकी होती है, हम खाने से हाथ उठा लेते हैं। हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोशिश थी कि वो अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतें जल्द से जल्द हाज़िर खिदमत होकर पहुंचा दें, लेकिन ख़वातीन की हमराही की वजह से वो इस बरक़ रफ्तारी से चल नहीं सकते थे। ये मुख्तसर सा काफ़िला मंजिलों पे मंजिलें तय करता हुआ मदीना मुनव्वरा के करीब तर होता जा रहा था। दौरान सफ़र हज़रत हातिब बिन अबी बलता इनके सामने इस्लाम की हक़ानियत बयान करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी बताते थे। बिलख़ुसूस दोनों ख़वातीन बड़े गौर से बातें सुनती थीं। अगर किसी मकाम पर कोई बात समझने में दुश्वारी महसूस करती तो इस्तफ़सार कर लेती। वो समझ गई थीं कि दीन इस्लाम ही वो दीन है जो हक़ है और अल्लाह ताला का पसंदीदा है। आखिरकार कई दिनों की तवील मसाफ़त के बाद ये छोटा सा काफ़िला हुदूद मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ।
حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ معزز خواتین کو وہاں ٹھہرانے کے بعد آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچ کر نہایت ادب و محبت سے سلام عرض کیا اور شاہ مقوقس کا خط نکال کر پیش خدمت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقوقس کے خط کی طرف دیکھا اور اسے کھولے بغیر ہی بتا دیا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شروع سے ہی پردہ کروایا۔ پھر مقوقس نے بھی لکھا تھا کہ میں آپ کی خدمت میں 2 لڑکیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے۔ گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم کے اظہار کے طور پر انتہائی اعلیٰ خاندان کی لڑکیوں کا انتخاب کر کے بھجوایا تھا، نہ کہ غلاموں کی مارکیٹ سے خرید کر۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوس میں حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ اگرچہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کنیز تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو دیگر ازواج مطہرات کی طرح پردہ میں رہنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ اپنی غلامی میں جمع کرنا پسند نہ فرمایا اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ اپنے نبی کے لیے ایک کو منتخب فرما۔ چنانچہ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے اپنے حبیب کے لیے یوں منتخب فرمایا کہ آپ علیہ السلام نے 2 کنیزوں پر اسلام پیش فرمایا تو حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ آپ کی بہن سیدہ سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر بعد اسلام قبول کیا۔ پھر حضرت سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہبہ کر دیا، جن سے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسند فرماتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم نوازی فرماتے ہوئے علیحدہ مکان عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کی عمر مبارک 20 سال کی تھی۔ کچھ عرصہ بعد سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امید سے ہو گئی۔ آپ کی دیکھ بھال کے لیے حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گاہے بگاہے تشریف لاتی۔ سیدہ ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے کی ماں بن گئی۔ ذوالحجہ 8 ہجری میں انہی سے شہزادہ رسول حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لونڈی جب بچے کی ماں بنے تو اسے ولد کہتے ہیں۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاوند کو بچے کی خوشخبری دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی خوشخبری دے چکے تھے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹے کی ولادت کی خبر دینے آئے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ابراہیم نام رکھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی خبر آنے واحد میں مدینہ منورہ کے گلی کوچوں میں پھیل گئی، اور جب تمام ازواج مطہرات کو پتہ چلا، ان کے اندر جذبہ رشک نے جگہ بنا لی۔ وہ جانتی تھیں کہ اب حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر و منزلت ان کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں اور بھی بہت بڑھ جائے گی۔ 7ویں روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیقہ کیا گیا تو 2 مینڈے ذبح کیے گئے، ان کا سر منڈایا گیا اور سر کے بالوں کے برابر چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بالوں کو زمین میں دفنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جب 1 سال سے قدرے زیادہ ہوئی تو ان میں اپنے والد محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابت کے آثار نمودار ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے سے بڑی شفقت سے پیش آتے تھے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت سے اندازہ لگ گیا کہ اس جہاں رنگبو سے ان کی رخصتی کا وقت قریب آ گیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے نخلستان میں داخل ہوئے تو دیکھا
ابراہیم اپنی والدہ کی گود میں دم توڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو اپنے آغوش میں لے لیا۔ غم کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس سے نمایاں تھے۔ پیدائش کے بعد 18 ماہ تک حضرت ابراہیم زندہ رہے اور پھر وفات پا گئے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بیٹے کی موت کا غم پہاڑ بن کر ٹوٹا تھا، لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے تا قیامت تک کے لیے بچھڑ جانے کا تصور انہیں کبھی خواب میں بھی نہیں آیا تھا۔ لہٰذا یہ داغ جدائی ان کے لیے بے حد گراں، ناقابل برداشت تھا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سالہ رفاقت کا زمانہ یوں لگتا تھا جیسے 4 آنسوں میں بیت گیا ہو۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گم سم رہتی تھی۔ اب ان کا زیادہ تر وقت یاد الہی میں بسر ہوتا تھا۔ 16 ہجری کا پہلا مہینہ آیا تو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال آ گیا، لہٰذا بستر مرگ پر دراز ہو گئیں۔ ان کی بہن حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، اور عبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑا خالہ کی طرف بڑی معصوم نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھانجے کی طرف بڑی محبت سے دیکھا، جس کے پس منظر میں وہ اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سر اور گالوں پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا، بہن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ تڑپ اٹھی اور پھر آخری سانس لے کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال تھی۔ حضرت سیرین قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے تھے۔ بی بی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر مدینہ منورہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر مورخین سیرت نگاروں نے ازواج میں شامل نہیں کیا، جو کہ غلط ہے، اور حقیقتاً ازواج مطہرات میں شامل ہیں۔ وہ حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آنے والی واحد مصری خاتون تھی۔ ان کا آبائی تعلق عیسائی مذہب سے تھا۔ وہ شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ انہیں ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کا ذکر مبارک اشارے کنائیوں ہی میں صحیح زبور میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مختلف پیشن گوئیاں بائبل کے مختلف مقامات پر آئی ہیں، ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ بھی ہے: تیری معزز خواتین میں شہزادیاں ہیں، ملکہ تیرے داہنے ہاتھ اوفیر کے سونے سے آراستہ کھڑی ہے۔ قاضی سلمان منصور پوری فرماتے ہیں، داہنے ہاتھ کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، یہ ملک یمین کا ترجمہ ہے۔ سب مورخین ماریہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمین بتاتے ہیں۔ پیش گوئی بالا میں پہلے بتایا گیا ہے کہ وہ شہزادی ہوں گی اور ان کا آنا ملک یمین کی شان میں ہوگا۔ زبور کی عبارت سے یہی عیاں ہوتا ہے کہ ایک خاتون جو خانوادہ شاہی سے تعلق رکھتی ہوں گی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔